ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ماروی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جو ان عوامی ایشوز پہ ریئل ایشوز پہ بات کرتے ہیں اس پہ گورنمنٹ جواب دہ نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک عوامی مسائل اس وقت اہم ہیں. پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ حکومت سو رہی ہے, حکومت اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی. تینوں سے ہم بات کریں گے مختصراً. سر آپ یہ بتائیے گا شاہ صاحب, جیسے پرویز مشرف کے خلاف آپ نے کہا ابھی سپریم کورٹ میں گئے اور کورٹ سے آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کو احکامات جاری کریں, لیکن اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا پرویز مشرف پہ آلریڈی ایک مقدمہ درج ہے جو انہوں نے 62 ججز کو نظر بند کیا, گھر پہ انہوں نے نظر بند کیا, اور جس میں دفعہ جو 344-34 کے تحت ان کو کہا گیا کہ آپ سابق صدر جو پاکستان ہیں کیا وہ پاکستان واپس آئیں گے, تو اس حوالے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ سوال پوچھا ہے جو تھانہ سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد کا, انہوں نے وفاقی حکومت سے کہ وہ سابق صدر کے خلاف گرفتاری عمل میں لا سکتے ہیں. یعنی تو ابھی انتظامیہ پوچھ رہی ہے گورنمنٹ سے, کل سپریم کورٹ جو کوئی آرڈر کرے گی انتظامیہ کو یا گورنمنٹ کو کرے گی تو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ عمل درآمد ہوگا نہیں؟ دیکھیں جی, اس میں اس کرائم کی اور اس کرائم کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں کسی نے جو ایف آئی آر لکھائی ہے وہ ٹھیک ہے, انڈیویجول نے اپنے طور پہ لکھی اور اس میں وہ تفتیش کریں گے, قانونی رائے لیں گے, قانون کے ڈیسک کی کہ کیا قانون کہتا ہے سابق صدر کے خلاف. یہ میرا والا معاملہ اور ہے, یہ وہ کرائم عام کرائم نہیں ہے, یہ پی پی سی کا کرائم نہیں ہے, یہ 342-344 نہیں ہے آپس میں جا میں کسی کو آپ نے رکھ دیا یا کسی کا راستہ آپ نے روک دیا. یہ ہے ہائی ٹریزن, وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن, اور جس پہ مینڈیٹ آ چکا ہے. اور اس کی سزائے موت یا عمر قید. تو اس کا فیصلہ بھی تو پارلیمنٹ کرے گی. نو, یہ لکھا ہے مجلس شورا جو ہوگی وہ سزا کا تعین کرے گی. نہیں, اس کو ٹرائل ایسے کیا جائے گا جس کا مجلس شورا قانون بنائے گی. وہ بنا ہوا ہے, اس قانون کا نام ہے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973. وہ بنا ہوا ہے آلریڈی. صرف اس میں کرنا کیا ہے, کوئی کورٹ اس کا کاگنیزنس نہیں لے سکتی ماں سوائے فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ کسی شخص کو اتھورائز کرے کہ جائیں بھائی آپ یہ استغاثہ دائر کریں اور پروسیکیوشن دائر کریں. فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, آپ کی گورنمنٹ ہے, پھر ساری کی ساری جو ملبہ ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ آئے گا. کہاں تک بھاگیں گے؟ کہا جا رہا ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, پھر آپ کے پاس آ رہا ہے. بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کاش ان کی طرف سے کچھ بھی ہلکا سا سامنے آن ٹیبل آ جائے تو ہم سارے ضرور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا ٹیبل آ جائے؟ اب تو سپریم کورٹ آپ کو آرڈر جاری کریں گی, کوئی بھی آرڈر آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ مانے گی. ہم تو سپریم کورٹ کے تابع ہیں جی, بالکل. جو پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں, جو اب کہیں گے ہم ہر صورت مانیں گے. ہم کیسے ہوتا ہے نہ مانے سپریم کورٹ کی, بالکل ہم سپریمیسی اور اس کا پورا احترام کرتے ہیں. میں تھوڑی سی بیچ میں بات ایڈ کرتا چلوں. مس ماروی نے ابھی ایک دو باتیں ہماری گورنمنٹ کے بارے میں کہہ دیں تو ضرور مجھے کلیریفائی کرنا ضرورت پڑ جاتی ہے. کرپشن کے پوائنٹ سے بات آئی کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ تو ورلڈ بینک کا پورا اسپانسرڈ پروگرام ہے اور اس کو جس طریقے سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں وہ بہت تفصیلاً ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. لوکل گورنمنٹ کی بات ہوئی, ہم نے کہا جی پروونشل میٹر ہے, پروونسز کو دیکھیں جو بہتر اپنے حساب سے. ابھی تو آپ کے دو صوبے تو ایسے جہاں آپ الیکشن کا سوچ بھی نہیں سکتے, تو ہم نے ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا کہ جی آپ اس کو دیکھیں. اور میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے سب سے ایک بڑی بات بتاؤں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جب ہم نے اپوزیشن کو دے دی, اس سے بڑھ کے اور اکاؤنٹیبلٹی ہم سے آپ ہماری حکومت سے کیا اس کو امید رکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ جی اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دینا کہ جب ہم غلطی کریں ہمیں پکڑ لینا. تو یہ اتنی بڑی, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اپوزیشن کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن ہوئے تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اس میں یہ شک موجود تھی کہ اپوزیشن لیڈر کو پبلک شاباش ماروی آپ ان کو شاباش دیں, اتنے اچھے کام کر رہے ہیں, کیوں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں؟ جو یہ ناردرن ایریاز کی وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک انویسٹیگیشن شروع کرائی تھی, اس کے ریزلٹ میں وہ انویسٹیگیشن کا لیٹر میرے سامنے, تو میں تو پرائم منسٹر صاحب کی انویسٹیگیشن کا لیٹر سامنے آپ کے کر رہی ہوں. اب تو آپ کے ہاتھ سے باہر ہے کیونکہ اب تو وہ انویسٹیگیشن پرائم منسٹر صاحب نے کرائی ہے. اب جو ہے پرائم منسٹر صاحب ہی سزا دیں گے کیونکہ وہ انویسٹیگیشن. میجر ایشو کیا ہے, میں صرف دو باتیں کہنا چاہوں گی. میجر ایشو یہ کہ انہوں نے ریئل ایشوز کی بات کی ہے تو پلیز جا کے ریئل ایشوز عوام کے سالو کریں. اس وقت رمضان میں جس طرح سے پرائس ہائیک کے پیچھے جو ایشوز لگے ہوئے, جو چینی, آٹا اور یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہیں, اور جس طرح سے لوگ پس رہے ہیں, رو رہے ہیں, وہ ریئل ایشوز کی طرح. بیرسٹر سیف صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں, آپ جب جیسے کہ اب شاہ صاحب سپریم کورٹ میں گئے ہیں, جب کوئی کورٹ, اب سپریم کورٹ اب انتظامیہ کو آرڈر جاری کرتی ہے پرویز مشرف کے حوالے سے, آپ کیا کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہی آرڈر جاری ہوں گے, تو وہ کس حد تک آپ کو پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف جو اقدامات ہوں گے گورنمنٹ اس پہ کچھ فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ول کا جہاں تک تعلق ہے وہ پیپلز پارٹی ایک میجورٹی پارٹی ہے اس وقت پارلیمنٹ میں, عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اور ملک کے دیگر جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ہمیں مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ جو بھی ڈیسیجن کریں, اور کورٹ
के बारे में मैं वाज़े तौर पे कह चुका हूं कि अगर आईन या कानून के किसी एक्ट ने कोर्ट को इख्तियार किसी मामले में नहीं दिया तो इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन यही थी कि कोर्ट उस मामले में इंटरफेयर ना करना मुनासिब होगा। और मैं समझता हूं कि कोर्ट समझती है इस बात को, इसलिए जो सियासी मामलात हैं उनमें उनको घसीटना जो है उससे वो खुद भी इज्तनाब करते हैं। और शाह साहब को चाहिए कि वो गोजरा के मामले पे, महंगाई के मामले पे, इस किस्म के मामले पे रिटे दायर करें बजाय इसके कि कोर्ट का सियासी मामला पे वक्त दायर करें। और इन्होंने एक और पिटीशन दायर की हुई है जिसमें इन्होंने अपने ही एक केस के फैसले के खिलाफ रिव्यू का कोर्ट को कहा है। मैं समझता हूं उसको ज्यादा वो करें, जफर अली शाह केस को वो ज्यादा पाकिस्तान 12 अक्टूबर 99 के हवाले से था। क्यों शाह साहब कि अब आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, जो आपका पहले का केस था आप उस हवाले से कुछ फैसला करें। आखिरी बात मुख्तसरन बताइए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। सैफ मेरा अजीज है, बेटा है, ठीक है, शौक है, वो अच्छी बात है, ठीक है। आप उसमें भी अमल दरामद करेंगे? मैं गौर करूंगा उनकी बात पे। और इस पे क्या करेंगे? इस पे तो आप ऑलरेडी चले गए, कोर्ट में चले गए, इसके बाद जो फैसला यानी अजीज है ना बच्चा, कोई बात नहीं, गोजरे पे करें, फरार रेवड़ियों पे करें, गनेरियों पे करें, और ये पर इस पे ना करें जो डायरेक्टली कंसर्निंग विद दी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के साथ जिसका मुल्क से तल्लक है उसको टच मत करें। ठीक है, आप आखिरी बात मुख्तसरन बताइए। आप पहले भी कह रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट सारे काम मैं तो ये समझता हूं कि हमें मिल के काम करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, और हर पॉलिटिकल पार्टी को डिक्टेटर्स के खिलाफ क्या करना चाहिए? जी अल्लाह बेहतर करेगी। मैं तो समझता हूं लड़ाई हल नहीं है, लड़ाई हल नहीं, मेरा लड़ाई बातें क्लियर हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ विंडिक्ट, हम जीत गए इस पॉइंट पे क्योंकि वो भी रियल इशूज पे आ गए। बिल्कुल, बाकी सारी चीजें मैं शाह साहब से थोड़ी सी वजाहत ले लूं। मैंने इनसे पूछा था कि मजलिस शूरा जो है वो एक जो डिक्टेटर ने अगर आइन को तोड़ा है तो उस हवाले से फैसला करेंगे, आप इसकी वजाहत फरमा देंगे? वो ये है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। उसके लिए जो मजलिस शूरा है जो है ना सजा का तयीन उसने करेगी। बना दी है, उसने बनाया हुआ लॉ। अच्छा, लॉ बनाया ऑलरेडी। चले ठीक है, आपने वजाहत कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब, अजीम दुल्ताना साहब और मारवी मेमन साहिबा। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात हुई कि क्या तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट में होंगे और जो पार्लियामेंट में मौजूद कुव्वतें हैं वो क्या कर रही हैं। इस हवाले से जो तीनों हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी डिफरेंट राय सामने आई। अजीम दुल्ताना साहब का यह कहना था गवर्नमेंट को बहुत से मसाइल का सामना है, वो उस तरफ तवज्जो देगी। मारवी मेमन का कहना था कि गवर्नमेंट किसी भी मसले पर तवज्जो नहीं दे रही। और जफर अली शाह साहब का ये कहना था कि उनके नजदीक जिस डिक्टेटर ने आइन की वायलेशन की है वो इस वक्त सबसे एक अहम मसला है। अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस पर वफाकी हुकूमत किस तरीके से अमल दरामद करेगी। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।